کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جو ابتدا میں صرف ایک فوجی چھاونی تھا لیکن پھر اسلام کے سب سے بڑے سیاسی اور علمی مرکز میں بدل گیا۔ یہ شہر ہے کوفہ، وہ سرزمین جس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دارالحکومت بننے کا اعزاز پایا اور جس نے صدیوں تک اسلام کو نئی جہتیں دیں۔ کوفہ کی بنیاد سن 17 ہجری میں رکھی گئی۔ یہ فیصلہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا۔ عراق میں اسلامی فتوحات تیزی سے پھیل رہی تھی اور لشکروں کو ایک محفوظ چھاونی درکار تھی۔ کوفہ دریائے فرات کے قریب ایک زرخیز میدان میں آباد کیا گیا۔ ابتدا میں یہاں صرف خیمے تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ خیمے مکانات میں بدل گئے اور یوں ایک چھوٹا لشکری کیمپ آہستہ آہستہ عظیم الشہر شہر میں ڈھل گیا۔ کوفہ میں سب سے پہلے عرب قبائل آ کر آباد ہوئے، جن میں قابل ذکر قبائل قبیلہ تمیم، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ عبد القیس، قبیلہ مزہج اور یمنی اور قریشی خاندان۔ 25 سالوں میں کوفہ کی آبادی لاکھوں تک پہنچ گئی۔ یہ شہر عربوں، ایرانیوں اور دیگر اقوام کا ایک حسین امتزاج بن گیا۔ یہی کثیر الثقافتی ماحول کوفہ کی پہچان بنا۔ شروع ہوئی سے کوفہ اسلامی سیاست کا اہم مرکز تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہاں سے شکایتیں وفود مدینہ گئے جنہوں نے خلافت کے خلاف شکایتیں کیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی آوازیں بلند ہوئیں اور یہی شہر بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دارالحکومت بنا۔ کوفہ نے اسلامی تاریخ میں بارہا بڑے فیصلے دیکھے اور ہر دور میں یہ شہر تبدیلی کا محور بنا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دور آیا اور مولا علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو اسلامی سلطنت انتشار کا شکار تھی۔ ہر طرف افراتفری اور انتشار تھا۔ سیاسی اور فوجی طور پر بہتر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ پہلا بڑا معرکہ 36 ہجری میں جنگ جمل کی صورت میں پیش آیا۔ یہ جنگ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے درمیان پیش آئی۔ یہ جنگ بصرہ کے قریب لڑی گئی۔ مخالفین نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لینے پر آپ سے جنگ کی۔ حضرت علی نے کوفہ سے فوج روانہ کی اور جنگ جمل میں فتح حاصل کی۔ جنگ صفین، یہ واقعہ سن 37 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ یہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام اور شام کے گورنر معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان پیش آیا۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے صفین میں کئی ماہ تک جاری رہی۔ جب حضرت علی فتح کے قریب تھے تو معاویہ نے قرآن نیزوں پر بلند کیا اور یہ چال کامیاب رہی اور جنگ غیر فیصلہ کن انجام پر پہنچی، جس کا نتیجہ تحکیم کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ جو سر پر منڈلا رہی تھی، یہ جنگ تھی جنگ نہروان۔ یہ 38 ہجری میں لڑی گئی۔ صفین کے بعد حضرت علی کی فوج میں سے ایک گروہ الگ ہوا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور قتل و غارت شروع کر دیا۔ حضرت علی نے کوفہ سے لشکر تیار کیا اور نہروان کے مکان پر خوارج کو شکست دی۔ یہ تینوں جنگیں حضرت علی کی خلافت کی اصل تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف عدل اور انصاف پر مبنی حکومت اور دوسری طرف مسلسل خانہ جنگی اور بغاوتیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جو مولا نے مختلف علاقوں میں گورنر لگائے ان کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے۔ بصرہ پہلے عثمان بن حنیف انصاری، بعد میں عبداللہ بن عباس، مکہ قسم بن عباس، مدینہ سہل بن حنیف، مصر پہلے قیس بن سعد پھر محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کیا، یمن عبداللہ بن عباس، حواز و فارس یعنی موجودہ ایران ادھر معتبر اصحاب۔ مولا علی نے ہر گورنر کو خط لکھا جس میں عدل اور انصاف کی ہدایت تھی۔ ان خطوط میں مشہور ترین خط مالک اشتر کو لکھا گیا جو آج بھی نہج البلاغہ میں محفوظ ہے اور آج بھی بہترین گورننس ماڈل پیش کرتا ہے۔ کوفہ اہل بیت کا مرکز رہا۔ یہیں سے امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھے گئے، لیکن کربلا کے بعد یہ لوگ کمزور پڑ گئے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یہ خطہ مختصر لیکن کہیں اس جگہ پہ بالکل ہی یکسر بدل کے رہ گیا۔ کوئی مجبوریاں یا کچھ کی اپنی مالی
اور حکومتی سازشوں کی وجہ سے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بعد میں یہ وہی مقام ہے کہ کربلا کے بعد اسی مقام میں سے حضرت مختار سقفی نے کوفہ سے قیام کیا اور قاتلان کربلا یعنی کہ امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو عبرتناک شکست دی۔ کوفہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ علم ثقافت کا گہوارہ بھی تھا، جہاں قرآن کے بڑے قاری، محدثین اور فقہا پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے یہاں علم پھیلایا۔ عربی نحو اور لغت کی بنیاد کوفہ میں رکھی گئی۔ ابو حنیفہ جیسے بڑے فقیہ نے کوفہ میں تعلیم پائی۔ اموی حکومت کے زمانے میں کوفہ بغاوتوں کا مرکز رہا۔ عباسی تحریک کے آغاز میں بھی کوفہ نے اہم کردار ادا کیا، لیکن جب بغداد دارالحکومت بنا تو کوفہ کی سیاسی اہمیت کم ہو گئی، البتہ علمی اور مذہبی مرکز کے طور پر اس کی شناخت قائم رہی۔ آج کوفہ عراق کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کی مسجد، اس کی گلیاں اور اس کی فضائیں آج بھی اس عظیم ماضی کی گواہ ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں عدل کے نعرے بلند ہوئے، جہاں بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے ہوئے اور جہاں مولا علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے۔ کوفہ صرف ایک شہر نہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ آئینہ ہے جس میں بہادری بھی ہے، علم بھی ہے، قربانی بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، خاموشی بھی ہے اور سبق بھی ہے۔